اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99، 100 اور 101 اس کی تلاوت کی ہے۔ خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے اور ہم نے آپ پر واضح نشانیاں نازل کی ہیں اور ان کا انکار صرف بد کردار لوگ ہی کر سکتے ہیں، یعنی ان کا انکار صرف فاسق لوگ کر سکتے ہیں۔ پہلی آیت کے سلسلے میں ابن عباس سے شان نزول منقول ہے کہ ابن سوریہ نے ڈھٹائی اور انداز کی بنا پر پیغمبر اسلام سے کہا تمہاری لائی ہوئی کوئی چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور خدا نے تم پر کوئی واضح نشانی نازل نہیں کی کہ ہم تمہاری اتباع کریں۔ یعنی دیکھیں پہلی آیت میں قرآن اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کافی دلیلیں، روشن نشانیاں اور واضح آیات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں۔ جو لوگ انکار کرتے وہ دراصل آپ کی دعوت کی حقانیت کو جان چکے تھے لیکن مخصوص اغراض کی خاطر مخالفت میں کھڑے ہو جاتے۔ قرآن کہتے ہیں ہم نے تم پر آیات بینات نازل کی اور فاسقین کے سوا کوئی ان سے کفر نہیں کرتا۔ آیات قرآن پر غور و فکر کرنے سے ہر پاک دل اور حق جو انسان کے لیے راستے واضح اور روشن ہو جاتے اور ہر کوئی ان آیات کے مطالعہ سے پیغمبر اکرم کی صداقت اور قرآن کی عظمت کو پا لیتا ہے۔ لیکن اس حقیقت کو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کا دل گناہ کے اثر سے سیاہ نہ ہو چکا ہو، اور تعجب نہیں کہ فاسق لوگ فرمان خدا کی اطاعت سے روگردانی کرتے ہیں اور اپنی صحیح فطرت کو تسلسل گناہ کے باعث گنوا بیٹھتے ہیں، وہ کبھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد یہودیوں کے ایک گروہ کی بہت کبھی صفت یعنی ایفائے عہد کی عدم پاسداری اور پیمان شکنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خداوند متعال کیا فرماتا ہے؟ خدا فرماتا ہے أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یعنی خداوند کریم فرما رہے اور کیا جب بھی یہودی کوئی پیمان خدا اور رسول سے باندھتے ان میں سے ایک گروہ اسے پس پشت نہیں ڈال دیتا تھا اور اس کی مخالفت نہیں کرتا تھا، اور ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ خدا نے کوہ طور پہ ان سے یہ عہد لیا تھا کہ تورات کے احکام پر عمل کریں گے، لیکن انہوں نے یہ عہد توڑ دیا اور اس پر عمل نہیں کیا۔ ان سے یہ عہد بھی لیا گیا کہ پیغمبر موعود، پیغمبر اسلام جن کے آنے کی بشارت تورات میں موجود تھی پر ایمان لے آئے، انہوں نے اس عہد پر بھی عمل نہیں کیا۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں آئے تو بنی نذیر اور بنی قریظہ کی یہودیوں سے عہد و پیمان ہوا کہ وہ آپ کے دشمن کی مدد نہیں کریں گے، لیکن آخر کار انہوں نے یہ عہد بھی توڑ دیا اور جنگ عذاب یعنی جنگ خندق میں اسلام کے خلاف مشرکین مکہ کا ساتھ دیا۔ بنیادی طور پر یہودیوں کی اکثریت کا پرانا طریقہ اور سنت ہے کہ وہ اپنے عہد و پیمان کی پابندی نہیں کرتے۔ ہم آج بھی واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ صہیونیوں اور اسرائیل کا مفاد جہاں خطرے میں ہو بین الاقوامی معاہدوں کو پاؤں تلے روند ڈالتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور خدا فرما رہے ہیں اور جب اللہ کی جانب سے ان کے پاس ایک ایسا رسول آیا جو ان کے ہاں موجود کتاب کی تصدیق کرتا ہے تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا۔ گویا کہ
اسے جانتے ہی نہیں۔ یعنی خداوند متعال اس آیت میں واضح کر رہا ہے کہ جو رسول آیا ہے یہ ان کی کتاب میں اس کی نشانیاں موجود ہیں، یہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ رسول ان کی کتاب کا انکار نہیں کر رہا، بلکہ یہ رسول ان کی کتاب کی تصدیق کر رہا ہے۔ یعنی رسول اعظم تورات کے حوالے سے بتا رہے ہیں بھی تورات اللہ کی کتاب ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہا کہ تورات اللہ کی کتاب نعوذ باللہ نہیں ہے۔ یعنی تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا ہے بھی تمہاری کتاب بھی اللہ کی طرف سے، تمہاری کتاب برحق ہے۔ لیکن پھر بھی خدا فرما رہے اہل کتاب میں سے گروہ نے اللہ کی کتاب کو پس پوچھ ڈال دیا، یعنی پھر بھی قرآن مجید کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی لیے تو جگہ جگہ پہ خداوند متعال نے اس کتاب کے حوالے سے چیلنج کیا۔ کیوں چیلنج کرنا پڑا؟ اس لیے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو جو لوگ نبیوں کے قصے ہیں وہ ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اپنی طرف سے انہوں نے کتاب گھڑ لی ہے۔ اور خداوند متعال نے فرمایا کہ جو ہم نے کتاب اپنے بندے پہ نازل کی ہے، اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرو، اس جیسا کوئی ایک سورہ لاؤ، لیکن ساتھ ہی فرمایا تم کبھی بھی نہیں لا سکو گے، تم ہرگز نہیں لا سکو گے۔ یعنی اتنی عظیم کتاب ہے اور خدا کی طرف سے ہے کہ تم ایسی کتاب لا ہی نہیں سکتے۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ حقیقت واضح ہونے کے باوجود بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اب پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ یہ مدینہ کے ارد گرد یہ جتنے علاقے ہیں ان میں یہ یہودی آئے ہی اس وجہ سے تھے کہ یہ جگہ جو ہے یہاں پہ رسول خدا ہجرت کر کے آئیں گے، تو انہوں نے نشانیاں پڑھی ہوئی تھیں، سنی ہوئی تھی، پڑھی ہوئی تھی کہ ہم اس جگہ پہ جائیں گے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ لیکن جب وہاں پہنچے رسول اعظم سے پوچھا، رسول اعظم نے فرمایا میں تو بنی اسماعیل سے ہوں۔ میں کس سے ہوں؟ بنی اسماعیل سے۔ تو اسی وجہ سے وہ قوم پرستی میں پڑ گئے، ضد اور عناد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نبی بنی اسرائیل سے ہوتا ہے، بنی اسماعیل سے کہاں سے نبی آ گیا؟ یعنی بنی اسماعیل سے نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے تو مفادات خطرے میں پڑ گئے، انہوں نے رسول اعظم کا انکار کر دیا، حالانکہ رسول خدا کی نشانیاں پڑی تھیں، وہ ضد اور عناد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو خداوند متعال نے ہمیں بھی تو سبق دیا کہ جب حقیقت واضح ہو جائے، جب کسی چیز کی حقانیت واضح ہو جائے، پھر انکار کریں گے تو آپ کا شمار بھی فاسق لوگوں میں ہوگا، بد کردار لوگوں میں ہوگا۔ کیونکہ ایک چیز کا جب پتہ نہیں ہوتا تو پھر آپ نہیں مان رہے، تو پھر ظاہر ہے اس میں کچھ رعایت ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ چل گیا، مثلا ایک بندہ ہے اسے پتہ ہی کوئی نہیں نماز واجب ہے یا نہیں ہے، اب وہ نہیں پڑھتا تو اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک بندے کو پتہ ہے نماز واجب ہے اور پھر بھی نہیں پڑھتا، پھر اس کی کیا ہے؟ اس کی سزا بہت زیادہ ہو جائے گی نا۔ کیوں؟ جان بوجھ کے نہیں کر رہا۔ ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ جب حقیقت واضح ہو جائے پھر انکار کرنا آپ کے لیے درست نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے نقصان میں جائے گا اور بہت زیادہ نقصان میں جائے گا۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے سب سے زیادہ ذکر ہے قرآن میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے سب سے زیادہ، بنی اسرائیل کا ذکر ہے سب سے زیادہ۔ کیوں؟ اس کے اندر نشانیاں ایسی موجود ہیں، ایسا سبق موجود ہے کہ جس کی وجہ سے ہم بھی راہ راست پر آ سکتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے ان بنی اسرائیل کو بار بار یاد کروایا ہے اپنے احسان، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ تو ہاں بالکل آپ نے اچھا جملہ کہا ہے کہ خداوند متعال نے انہیں کہا کہ میں نے تمہیں عالمین پہ فضیلت دی ہے، اور پھر بہت ساری چیزیں بیان کی کہ یہ میرے احسانات جو ہیں ان کو یاد کرو۔ تو یہ جو انہیں احسان یاد کروایا جا رہا ہے اس کے ذریعے ہم نے بھی تو دیکھنا ہے، اگر ان پہ احسان ہوئے تو ہمارے اوپر تو اس سے بھی بڑے احسان ہوئے، ہمارے اوپر تو اس سے بھی زیادہ احسان ہوئے نا۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس اللہ کی کائنات میں نبی اعظم جیسا نبی کوئی اور ہے؟ جو مقام اللہ نے نبی اعظم کو دیا وہ کسی اور کے پاس ہے؟ تو ہم اس کے امتی۔ خداوند متعال نے یہ جو احسان کیا، اور خود نبی اعظم کو بھیج کر بھی خداوند متعال قرآن میں کیا فرما رہا ہے کہ مومنوں پر اللہ کا احسان ہے کہ ان میں سے ایک رسول بھیجا ہے۔ یعنی نبی اعظم کا بھیجنا بھی مومنوں پہ ایک احسان ہے، اور خداوند متعال نے قرآن میں ذکر کیا۔ تو اس لیے ہمیں بھی ان باتوں کو سمجھنا ہے تاکہ ہم سیدھے راستے پہ آ جائیں، کہ ہماری حرکتیں بھی وہ والی نہ ہو جائیں۔ پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔